بالکل جی، جب میں بیس میں لڑ رہا تھا کہ میں نے 2 دفعہ موت بالکل سامنے دیکھی. آپ کو سر میں 6 ٹانکے لگے، انگلی آپ کی زخمی ہوئی اور جہاز جو ہے ان کو آگ لگانی ہے اور ان سینئر افسران کو ہم نے جان سے مارنا ہے. PAF بیس کے اوپر جب حملہ ہوا، ان کو یہی سمجھاتا رہا ہوں کہ آج آپ کا دن ہے، کل پھر ہمارا دن ہوگا، تو مہربانی کریں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ زیر حراست تھے. کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، سب کو پکڑوں گا، اور بے گناہ بندہ کوئی میں چلان نہیں کروں گا. یہ سب سے وعدہ ہے میرا. ہمارا تھانہ جل گیا جس کا مجھے پوری زندگی افسوس رہے گا. نواز شریف اسپیشل میں آج ہم بات کریں گے 9 مئی کے واقعات جن کی توجہ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے. یہاں پر جو واقعات پیش آئے وہ ہر کوئی محب وطن نہیں فراموش کر سکتا. حساس اداروں PAF بیس کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس وقت ہمارے ساتھ وہاں پر پہنچنے والے DPO میاں والی جناب مطیع اللہ خان صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ میری 32 سالہ صحافت میں شاید پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے ٹاپ لیول کے آفیسر کو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کر اپنی جان کی ناپرواہ کرتے ہوئے سامنے سے وہ حملہ آوروں کو روکنے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ یقیناً تاریخ کا حصہ ہے. جناب مطیع اللہ خان صاحب کے لیے حکومت پنجاب نے اعلیٰ اعزازات کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ روز میاں والی کے دورے میں بھی اب ان اعزازات کا اعلان کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. IG پنجاب نے DPO میاں والی کے بارے میں ایک اسپیشل ویڈیو بنائی اور اس سے پولیس کے پیج پر شیئر کیا. شاید یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ اس لیول پر IG صاحب نے کسی آفیسر کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی پوری سروس کا ایک ریکارڈ پیش کر دیا. جناب DPO صاحب ویلکم. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا ہے. سر یہ بتائیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا جب آپ وہاں پہنچے اور جتنے حالات خراب تھے پھر آپ نے سب کچھ برداشت بھی کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو خوف نہیں آیا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اس قسم کے واقعے کے اندر افسران ٹاپ لیول پر اس طرح آ جائیں. جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے میرے خیال میں آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. بہت بڑا موب تھا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. میں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ اپنی جان لڑا دوں گا لیکن شر پسند اناس سے یا اس قسم کے جو لوگ ہیں ان سے کبھی نہیں ڈروں گا. بہت بڑا امتحان تھا میرے لیے اور پوری فورس کے ساتھ جب میں وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ ہٹ جاؤ. ہم نے آگے گھسنا ہے اور جہاز جو ہے ان کو آگ لگانی ہے اور ان سینئر افسران کو ہم نے جان سے مارنا ہے. تو میں نے کہا میری ناش سے آپ اوپر ہو کر جاؤ گے، اس طرح میں زندہ ہو کر آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا. اگر زندہ رہا تو پھر آپ اندر نہیں جائیں گے، مر گیا تو پھر یہ علیحدہ بات. ان کو میں نے کافی سمجھایا، جب وہ نہیں سمجھے تو پھر میں نے آپریشن کیا اور اس کے بعد اس موب کو وہاں سے ہٹایا. 3 دفعہ ہٹایا لیکن آخری دفعہ پھر میں نے جو حکمت عملی میں نے اختیار کی ہے وہ بیس کے سینئر افسران سے مشورہ کے بعد تو پھر وہ ادھر سے بھاگے ہیں اور بھاگتے ہوئے پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ISI آفس ہے اس کو جلانے کی کوشش کی ہے. وہاں سے بھی ہم نے ان کو نکالا ہے. انہوں نے رات کی تاریکی میں ہم پہ فائرنگ بھی کی ہے. ٹریسر گولیاں ہمارے سروں کے اوپر سے گزری ہیں اور جب یہاں سے یہ موب جو ہے وہاں سے بھگایا ہم نے تو وہ چلے گئے آگے جہاز چوک اور وہاں انہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی ہے اور جلاؤ گھراؤ کیا ہے. وہاں پہ بھی پولیس نے مزاحمت کی ہے. ہمارے SP تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی کافی کوشش کی ہے لیکن چونکہ نفری کے حساب سے موب زیادہ تھا، ہزاروں میں تھے، تو کافی انہوں نے نقصان کیا ہے. لیکن پولیس جو ہے فرنٹ لائن پہ کھڑی رہی ہے اور مقابلہ کیا ہے. سر آپ کمر مشانی میں زخمی بھی ہوئے، آپ کو سر میں 6 ٹانکے لگے، انگلی آپ کی زخمی ہوئی، یہاں بھی اور پہ ٹانکے لگے اور اس کے بعد آپ پھر آن ڈیوٹی تھے اور اتنی تکلیف آپ میں ہم نے آپ کو دیکھا
تو آپ نے اتنا حوصلہ کس طرح حاصل کیا کہ زخمی ہونے کے باوجود میدان عمل میں آئے؟ بالکل جی، جب میں بیس میں لڑ رہا تھا میرے آئی جی صاحب اور میرے آر پی او صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے، مجھے حوصلہ دیتے رہے ہیں کہ بالکل ہمت سے کام لیں اور ان کو باہر نکالنا ہے، اور اس سے میرا حوصلہ اور بڑھا ہے اور جوانوں کا حوصلہ بڑھا ہے، جس طرح وہ حوصلہ ہمیں دیتے رہے ہیں جناب آئی جی صاحب اور آر پی او صاحب۔ تو قمر مشانی کے واقعے میں تو میرے ساتھ تھے جناب، میرے کمانڈر جو تھے آر پی او صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ جب وہاں یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو آر پی او صاحب وہاں پہ موجود تھے، ہم نے کافی کوشش کیا، فورس نے کوشش کی ہے، لیکن مواب زیادہ تھا، تو اس وجہ سے پھر وہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، ورنہ پولیس نے وہاں بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے ساتھ لڑتے رہے ہم آخر دم تک۔ سر، آپ کے سروس کیریئر کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے، آپ نے یقیناً اور بھی بہت جگہوں پر بہت کچھ کیا ہوگا، آپ نیچے سے اوپر تک آئے ہیں، تو آپ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کون سا ہوگا؟ میری زندگی کا سب سے اہم واقعہ یہی ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے 2 دفعہ موت بالکل سامنے دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ ہم نے مقابلہ کیا ہے، بیس کو بچایا ہے، اور تھانہ جو ہے وہاں ہم پہنچ نہیں سکے، مواب زیادہ تھا، ورنہ میں وہ بھی بچاتا، اور وہ بس ہے کہ وہ ہمارا تھانہ جل گیا، جس کا مجھے پوری زندگی افسوس رہے گا۔ سر، حکومت پنجاب اور پھر آپ کے کمانڈر آئی جی صاحب کی جانب سے جس طرح حوصلہ افزائی کی گئی، اس پر آپ کیا جو ہے نا ان کا کیا الفاظ ادا کریں؟ میرے آئی جی صاحب صرف میرا حوصلہ افزائی نہیں کی، انہوں نے پوری پنجاب پولیس کے لیے ہر وقت وہ اسی کوشش میں ہیں کہ آپ سارا ان کو دیکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے پولیس کی ویلفیئر، جس طرح ان کی پروموشنز، یہ آج تک ایسا نہیں ہوا، اتنی میں نے سروس کی ہے کہ جتنی زیادہ پروموشنز یہ آئی جی صاحب نے کی ہیں، ویلفیئر کا سوچا ہے، شہداء کا سوچا ہے، یہ سب کام جو ہیں یہ ان کے نصیب میں ہیں آئی جی صاحب کے، تو یہ کریڈٹ آئی جی صاحب کو میں دوں گا۔ سر، ان واقعات کے اندر مجموعی طور پر کتنے ملزم ہیں اور کتنے گرفتار کیے جا چکے؟ اس میں گرفتاریاں جاری ہیں، اور جس طرح کل سی ایم صاحب نے بتایا وہی لوگ ابھی تک اریسٹ ہیں، رات کو بھی ہم نے ریڈ کی ہیں، اور 4 بجے میں ابھی واپس آیا ہوں، تو دوبارہ پھر میں ریڈنگ پہ پارٹی لے کر تو پھر دوبارہ میں ریڈ پہ جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ سب کو جو اس میں انوالو ہیں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، سب کو پکڑوں گا، اور بے گناہ بندہ کوئی میں چلان نہیں کروں گا، یہ سب سے وعدہ ہے میرا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بے گناہ ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، پوری تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ بے گناہ ہو تو اس کو چھوڑ دوں گا، تو باقی جو گناہگار ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے بے گناہوں کی بات کی ہے تو بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ زیر حراست ہیں، تو کیا ان کی مکمل چھان بین کے بعد رہائی ہوگی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ابھی تک ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو بے گناہ ہو۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا ہے اس وقت ان کے جذبات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، سامنے بالکل فرنٹ پہ تھا، میں ان کو یہی سمجھاتا رہا ہوں کہ آج آپ کا دن ہے، کل پھر ہمارا دن ہوگا، تو مہربانی کریں آپ جو ہے یہ ایسا جو فیل کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آج ہم فیصلہ کر کے جائیں گے، لہذا بالکل ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بے گناہ بندہ کسی صورت ہم چلان نہیں کریں گے۔ ڈی پی او صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی بے گناہ کو چلان نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کی ہم مکمل چھان بین کر رہے ہیں۔ ڈی پی او صاحب مکمل طور پر چاق و چوبند بھی ہیں اور اپنی ڈیوٹی کا ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے جس دن یہ واقعہ پیش آیا پولیس کے مورال کو اپ رکھنے کے لیے اور جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جو کردار ادا کیا، وہ بھی یقیناً پنجاب پولیس کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ہم آپ کے سر شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔